أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أبدا ودائما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوى اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو حازم الیس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا جو مخصوص موضوع 8 شوال المکرم ہے کہ جو مترادف ہے انہدام بقی. یہ ایک ایسا دن ہے کہ جو شیعان حیدر کرار آل محمد کے چاہنے والے یا محبان آل محمد کے لیے غم کا دن ہے. اور اس کا سبب یہ ہے اسے یوم غم اسی لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ اور بلیو یہ ہے کہ اگر آل محمد خوش ہیں تو ہم خوش ہیں، اور آل محمد اگر غمگین ہیں تو ہم غمگین ہیں. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ جس دن بقی کے اندر ہمارے 5 معصومین کے قبور کے اوپر جو بنا موجود تھی، جو روزے موجود تھے، ان کو ایک موہوم عقیدہ رکھنے والے وہابی مسلک کے لوگوں نے مسمار کر دیا. اور آج بھی وہ مقام ایسے ہی بغیر بنا اور روزوں کے موجود ہیں. لازمی ہے کہ یہ جو موضوع ہے وہ اہم ہے اور اس کے بارے میں چند چیزیں شب میں عرض کی تھی. لیکن ایک خاص چیز سب سے پہلے عقیدے کا جہاں تک مسئلہ ہے اور عقیدے کا جہاں تک سوال ہے تو اس سلسلے میں اگر ہم قرآن کو اپنا داور یا
وسیلہ قرار دیں کہ کس طرح سے قرآن کے ذریعے ہم اپنے عقیدے کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہے یا غلط ہے۔ وہابی عقیدے کے مطابق ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وسیلہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ بغیر وسیلے کے کوئی کام جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے کوئی شے ممکن نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل لے آئیں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم دلیل لے آتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ کی 35ویں آیت میں خدا نے صاف ارشاد فرما دیا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ خدا نے صاف کہا، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ کے تقرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب لازمی ہے کہ یہ وسیلے کا لفظ ڈائریکٹلی آیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلے کے میننگ کیا ہے۔ وسیلے کی میننگ ہے رغبت سے، میل سے، یعنی اپنی چوائس سے، مجبور ہو کے نہیں، خود انسان چاہتے ہوئے کسی کو جو ہے وہ اپنا آئیڈیل بنا کے اس کے پیچھے پیچھے چلے، اسے اپنے لیے ایک آئیڈیل بنا لے اور اس کی اتباع کو وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ اب لازمی کہ یہ جو وسیلہ کا لفظ ہے، یعنی ایک مطلب ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہے، نہیں، ایک بار نہیں، اپنی چوائس سے وہ اپنی خواہش کے ذریعے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لے، مرج کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اتباع میں آگے قدم بڑھائے۔ تو لازمی ہے کہ یہ سوال ہے، کیا یہ چیز منافی دین ہے؟ کیا اس میں اللہ ناراض ہوتا ہے یا اللہ نے یہی چیز رکھی ہے؟ تو دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے، احترام وسیلہ بعد میں آئے، سب سے پہلے وسیلہ کیا وسیلہ؟ دنیا میں کوئی شے بغیر وسیلے کے بنی نہیں ہے۔ کوئی شے دنیا میں علاوہ ذات پروردگار عالم کے کوئی شے بغیر وسیلے کے بنی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جن کو آگ سے بنایا، ملک کو نور سے بنایا، انسان کو خاک سے بنایا۔ تو بھئی یہ وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ پانے والے تو وسیلہ کب سے قائل ہو گیا؟ کب بولے یہی تو ہے، ہم نے دنیا کو بنایا ہے کسی سبب سے، لیکن اب پھر اللہ سے سوال کریں گے پانے والے تو نے انسان کو خاک سے کیوں بنایا، جن کو آگ سے کیوں بنایا اور ملک کو نور سے کیوں بنایا؟ تو کہا کچھ نورانی ہستیوں کی محبت میں بنایا۔ تو اس کا مطلب کہ ان کی بھی خلقت اصلی نہیں، یہ وسیلہ بھی اصلی نہیں ہے، ایک وسیلہ اس کے پس پشت اور بھی ہے، اور وہ وسیلہ اس سے بڑا وسیلہ۔ وہ وسیلہ کیا ہے کہ خدا نے کائنات کی خلقت جو کی ہے وہ کچھ جو ہے وہ انوار کی وجہ سے کی ہے، ان کو خدا نے وسیلہ بنایا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو خدا کائنات کو بناتا ہی نہیں۔ تو بھی لازمی کہ یہ بھی بات سمجھیں۔ اب وسیلے کے سلسلے میں چند چیزیں کہ وسیلہ جب خدا بند عالم نے ہر شے کے لیے قرار دیا ہے، انسان کو دنیا میں آنے کے لیے وسیلہ اس کے والدین ہیں، آپ کے علم حاصل کرنے کے لیے وسیلہ آپ کے معلم ہیں۔ انسان کوئی کام، آپ عجیب بات ہے، آپ کوئی کام دنیا میں بغیر وسیلے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ بتائیے میں لائٹ آف کر دوں، اندھیرا ہو جائے، دیکھ پائیں گے آپ؟ تو آپ کی آنکھیں بھائی پھر بغیر لائٹ کی کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کہ مولانا نور چاہیے، نور کے وسیلے سے آدمی دیکھتا ہے، نور نہیں ہو تو نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، آپ تو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، پھر یہ نور جو ہے کیوں آپ کو چاہیے؟ کہ نہیں، آنکھ ہے لیکن دیکھے گی نہیں جب تک نور کا وسیلہ نہ ہو۔ تزن اگرام میں یہی وجہ ہے کہ اس آنکھ کو یہ نور چاہیے، دل کی جو ہے وہ گہرائیوں سے خدا کو پہچاننے کے لیے آل محمد کا نور کا وسیلہ چاہیے۔ جب تک انوار محمد کی جو ہے وہ رمق دل میں نہ ہوگی، ان کی محبت نہ ہوگی، تب تک کما حقو خدا پہچانا نہ جا سکے گا۔ تو یہ اہم چیز ہے۔ اب وسیلے کے لیے لازمی کہ ہم نے وسیلہ بنایا کہ اللہ نے بنایا، یہ سب دیکھیے بہت بڑا اہم چیز، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو سب سے بڑی کنٹراڈکشن بات ہے اس کو سمجھ لیں پہلے، تاکہ پھر اسموتھ بات آگے چلے، مشکل ہو۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی وسیلہ بنائیں اللہ کی طرف جانے کا تو ہم گنہگار ہیں، اور اللہ ہم تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کسی کو وسیلہ بنا دے تو یہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ فرق کیا ہے اس میں؟ دیکھیے کیا ہے، ہم اگر اپنی طرف سے کہیں کہ بھئی یہ فلاں ہمارے لیے وسیلہ ہے اللہ تک جانے کے لیے، تو یہ رائٹ ہمیں نہیں ہے، ہم نہیں بنا سکتے وسیلہ۔ اللہ نے اپنے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا ہے، کبھی محمد مصطفیٰ کو بنایا تاکہ قرآن دے دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہے نا؟ یہ قرآن ہم تک خود اللہ نے نہیں بھیجا، آپ کے دل پہ نہیں آیا، ہے نا؟ اچھا پھر کیا ہے کہ نہیں، قرآن تو اللہ نے وسیلے محمد مصطفیٰ کے ذریعے بھیجا۔ اچھا بھی جب بھیجا تو خالی ڈائریکٹ بھیج دیا؟ بولے نہیں، دو بار بھیجا۔ ایک رات کو وسیلہ بنایا، اسے شب القدر کہتے ہیں،
اس کا مطلب کوئی مبارک چیز کہیں آ جائے، کوئی وسیلہ قرار پا جائے تو اس کی وجہ سے وہ شب بھی بابرکت ہو جاتی ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے عزیزان گرامی. اچھا آپ جس دن آپ کا منہ اٹھے گا یہ دنیا سے چلے جائیں گے کہ نہیں موت کے لیے بھی وسیلہ، ملک الموت کو بھیجا ہم نے، وہ تمہارے روح قبضہ کا ہے، وہ بھی ہم نے اپنے پاس میں رکھا ہے. تو آنے کے لیے وسیلہ، جانے کے لیے وسیلہ، ہدایت کے لیے وسیلہ. تو بھئی سب جگہ شرک ہے، کہیں مسلمان کو اسلام تو نظر آئے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ نے جو وسیلہ بنایا ہے وہ قبول کیا جائے. وہ کہتا ہے میں جو وسیلہ دیتا ہوں وہ قبول کرو. یہ فرق ہے ذرا. جہاں ساری کی ساری سمجھنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں عبد الوہاب وسیلہ ہے کہ وہ جو دین دے وہ مانو تو صحیح ہے، تو اس میں شرک نہیں ہے. محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ جو دین دے وہ نہ مانو کیونکہ وہ شرک ہے. یہ ہے ان کی کتابیں سامنے رکھی میرے عزیزان گرامی. وہ کہتے ہیں عبد الوہاب اگر جو وسیلہ بن جائے ہدایت کے لیے، ریفارمسٹ بن جائے تو عین توحید ہے، اور آل محمد بن جائیں تو شرک ہے. تو بھائی یہ لوجک ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ لوجک ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے تو شرک ہو جائیں اور بندے کا بنایا ہوا وسیلہ ایمان کا جز ہو جائے. تو یہ کہیں نہ کہیں اس میں مغالطہ ہے، اس کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال وسیلے کے سلسلے میں چند چیزیں آپ کو عرض کروں، اہم کہ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں شارٹ رکھوں خطبہ، کیونکہ ایک مومن کا جو یہاں پہ سالوں سے تھے، خدمت کر رہے تھے، پائنیئرز تھے کئی سارے آرگنائزیشنز کے، خاص کر زینبیہ کے ان کا انتقال ہو گیا. ابھی شاید کچھ جو ہے 4 بجے قریب ان کی جو ہے نماز جنازہ بھی ہے. ڈاکٹر علی چوہان، مسیح علی چوہان ان کا نام تھا. تو لازمی ہے کہ ہم ان کے بھی خانوادے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا ان کو صبر جمیل دے، اور جو لوگوں نے کار خیر انجام دیا ہے اس کمیونٹی کے لیے، خدا ان کو صحت و سلامتی سے رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے خدا ان کی مغفرت فرمائے. لیکن بہرحال یہ اہم چیزیں آپ کی خدا سے سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں وسیلے کے سلسلے میں گفتگو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں میری بات اچھی طرح سے جو ہے وہ بیٹھ جائے. ابھی تک گفتگو کیا ہے کہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، ہر شے کے لیے خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے. کوئی دنیا میں شے بغیر وسیلے کے ممکن ہی نہیں ہے ہی نہیں. اب یہ کہ وسیلہ اگر ہم بنائیں تو گنہگار ہیں. اللہ اگر کسی شے کے لیے ہمیں وسیلہ قرار دے تو پھر ہماری ذمہ داری یہ کہ اس وسیلے کو اختیار کریں تاکہ اللہ کے قرب تک جا سکیں. آیت میں نے آپ کو عرض کی تھی سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے کہ جس میں خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. یہ پوری آیت یہاں پہ موجود ہے جس میں خدا نے وسیلے کا ہمیں حکم دیا ہے. اب یہاں جو وسیلے کی بات آتی ہے یا یہ اس آیت کے ذیل میں ہمارے معصومین نے بھی کچھ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، تو بہت ہی کلیئر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ بہترین وسیلہ انسان کے لیے خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ایمان ہے. سب سے پہلا کیا وسیلہ ہے؟ ایمان ہے. ایمان کے بعد کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان ہے، رسول خدا پہ ایمان ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اخلاص ہے، اقامہ نماز ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ انسان ماہ رمضان میں روزہ رکھے، حج و عمرہ انجام دے، صلہ رحم کرے، انفاق کرے یعنی صدقہ دے، ظاہری طور پر یا باطنی طور پر. یہ سارے کے سارے اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ ہیں. یہ تو پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ. اگر یہ وسیلہ نہ ہوتے تو آپ نیت میں قربت اللہ نہ کہتے، پالنے والے اس نماز کے توسط سے تیرے قرب کو چاہتا ہوں. تو یہ وسیلہ. اس کے بعد آگے کہتے ہیں، آگے اس مولا کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام وہ محکم رسی ہیں کہ جس کو خدا نے اپنے تقرب کے لیے وسیلہ بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں عمل بھی وسیلہ ہیں، آل محمد بھی وسیلہ ہیں. ان کے توسل سے ہی انسان جو ہے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے. اچھا یہ وسیلہ. اب یہاں بالکل سینسٹیو بات سنیں تاکہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں خالی آپ کو دلائل دوں دنیا کے اعتبار سے کہ کیا ہوا ہے اور اس کا دنیا کے آسپیکٹس میں کیا نہیں ہے. لیکن یہ پوری کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ساری کے ساری، میں کافی اس پہ ریسرچ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بیسٹ میٹیریل دوں اس میں مسئلے میں کہ جو عام اویلیبل نہیں ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک شخص آیا یہودی، رسول خدا کہیں جا رہے تھے جہاد کے لیے، سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور روک لیا رسول کو. اور رسول کو روکنے کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ رسول خدا ایک بات بتائیے کہ اللہ نے جناب موسیٰ ابن عمران کو چن لیا تھا، منتخب کیا ہے، اولو العزم پیغمبر بنایا. سب سے پہلی ان کی فضیلت کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے، یہ پہلی فضیلت ہے. دوسری بات ان کے لیے عصا نازل کیا. تیسری چیز انہیں توریت دی. چوتھی چیز خدا نے اس عصا کے ذریعے دریا میں ان کے لیے راستہ بنایا. یہ سب فضیلتیں موسیٰ ابن عمران کی ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ افضل ہیں کہ موسیٰ ابن عمران افضل ہے؟ یہ سب میں نے آپ کو کیٹیگری کیا نا کیا.
تو رسول ایک مرتبہ مسکرائے، کیونکہ دیکھیے جا رہے ہیں جہاد کی کتنے سے، لیکن جواب دینا ضروری ہے. جب جواب دینا ضروری ہے تو یہ بحر الانوار کی روایت ہے سامنے رکھی. تو فوراً اب رسول نے کہا دیکھو ویسے تو اپنی تعریف کرنا مکروہ ہے، لیکن کیونکہ تو نے پوچھ لیا تو اب جواب دینا ضروری ہے. یعنی کبھی کبھی اپنی تعریف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ سامنے والا کنفیوز نہ ہو جائے. تو رسول نے کہا کہ ویسے تو اپنی تعریف کرنا مکروہ ہے لیکن ابھی تیرے کو بتانا ضروری ہے. اب تو سن جواب کہ جب آدم نے خطا کی، ہاں اب رسول بتائے پوری روایت ہے کہ جب آدم نے خطا کی اور آدم نے جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرنی چاہی تو خدا نے کیا کہا کہ آدم تمہاری توبہ اسی وقت قبول ہوگی کہ جو تم یہ کہو کہ پالنے والے مجھے محمد و آل محمد کے وسیلے سے بخش دے. تو آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی جب تک وہ مجھے وسیلہ نہ بناتے. نوح نے کشتی جو ہے وہ اپنی چلائی، تو نوح کی کشتی جب چلنے لگی اور جب طوفان میں ڈوبنے کا خطرہ ہوا تو نوح نے اپنی کشتی کو بچانے کے لیے اللہ سے کہا پالنے والے محمد و آل محمد کے وسیلے سے مجھے اس طوفان سے نجات دے. اگر نوح میرا وسیلہ نہ دیتے تو کشتی ڈوب جاتی. ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ابراہیم نے کہا پالنے والے محمد و آل محمد کے وسیلے سے مجھے اس آگ سے بچا لے، اگر میرا وسیلہ نہ دیتے تو آگ گلزار نہ ہوتی. پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ نے بھی جب عصا مارا تھا اس کے اوپر دریا کے اوپر تو یہی کہا تھا کہ پالنے والے محمد آل محمد کے وسیلے سے نجات دے، اگر موسیٰ میرا وسیلہ نہ دیتے تو انہیں بھی نجات نہ ملتی. اور اس کے بعد پھر یہاں نہیں رکے، آگے مولا رسول خدا کیا کہتے ہیں اب سن کہ جب میرے ہی فرد میری خاندان میں سے ایک جو ہے میرا ہی فرزند مہدی آئیں گے اور ان کے انتظار میں عیسیٰ جو ہے وہ بھی چرخ چہارم پہ وہ آ کر میرے ہی بیٹے کی مدد کریں گے، اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے. تو کہا یہ اس کا ثبوت یہی ہے کہ خداوند عالم نے میرے بیٹے کو دنیا کی جو ہے وہ نجات کا وسیلہ قرار دیا ہے اور خود انڈائریکٹلی کہہ دیا کہ میرا فرزند جو ہے وہ امام ہوگا، عیسیٰ مامون ہوں گے. اب خود اندازہ لگا لے کہ عیسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر جس کے پیچھے نماز پڑھے اسے عیسیٰ کہتے ہیں اور اس کے جو ہے اجداد میں جو سب سے اوپر آئے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ خود رسالت مآب نے جواب دیا، کلیئر جواب دیا کہ یہ دیکھ لو یہ وسیلہ ہے. یعنی خدا نے یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ نے کہ ہمیں خدا نے وسیلہ قرار دیا، ہمیں وسیلہ آنے کے لیے. خیر وقت نہیں، بہت ساری چیزیں اس میں محمد باقر کی بہت ساری حدیثیں میں نے جمع کی ہیں. تو یہ خود میں نے آپ کو خدا لوجک کی کہ دنیا میں کوئی شے بغیر وسیلے کے پاسبل نہیں ہے ہی پاسبل نہیں. ایک ہر لمحہ آپ کا ایک سیکنڈ بھی ایک لمحہ بھی بغیر وسیلے کے گزر ہی نہیں سکتا. آپ سانس لیتے ہیں تو بغیر وسیلے کے ہوتی کیا ہے؟ آکسیجن اللہ نے بنائی کی تو یہ لیتے ہیں، آکسیجن کے وسیلے سے زندہ ہیں. تو آکسیجن کا وسیلہ جائز ہے، جن کی وجہ سے آکسیجن بنی ان کا وسیلہ حرام ہے. تو یہ ہماری سمجھ میں لوجک آتی نہیں ہے. اس کا مطلب وسیلہ کیا کیا ہے جو میں نے بتایا آپ کو ہے کہ جو کی پوائنٹ ہے وہ یاد رکھیں. انسان خود کسی کو وسیلہ بنائے گا تو جائز. اللہ نے جنہیں وسیلہ بنا کے بھیجا ہے ان کا ماننا جزو ایمان ہے. اللہ نے جنہیں وسیلہ بنایا ہے وہ ہمارے لیے جزو ایمان ہے. اور رسول نے یہ ساری حدیثیں میں نے بہت تھیں، ابھی تو ایک دو آپ خدمت کی کہ وسیلہ ہمارے لیے ضروری، بغیر اس کی انسان کی نجات ممکن نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسی انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جہاں پر بغیر معلم کے پڑھائے کسی کو ڈگری دی جاتی ہو. اس کا مطلب ہے کہ جب ڈگری کے لیے معلم کا وسیلہ ضروری ہے تو جو سب سے بڑی ڈگری جنت ہے اس کے لیے آل محمد کا وسیلہ ضروری ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس کے لیے ہے ساری میرے پاس بہت ساری آیتیں، بہت ساری روایتیں، بہت سی چیزیں، لیکن میں سے آخری بات سن لیجیے ایک لمحے کے اندر جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں اس کی کو میں استفادہ کرتے ہوئے اپنے پیغام کو پہنچا دوں. دین کس کا قابل قبول ہے؟ جو اس کی اجرت عطا کرے، جو اس کا پیمنٹ کر دے نا. یہ کپڑے پہنتے ہیں آپ، اگر اس کا آپ نے پیمنٹ رائٹ والا ادا نہیں کیا ہے تو نہ تو اس میں نماز ہے، نہ اس کے اندر کوئی عبادت ہے، کچھ نہیں ہے، یہ حرام ہو جائے گا نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بغیر پیمنٹ کیے کوئی چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اسلام بھی مفت نہیں ہے، اس کا پیمنٹ کرنا ہے. کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. محمد آل محمد کی محبت جو ہے وہ دین کی اجرت ہے. جب انسان محبت کرے گا ان کی اتباع کرے گا، اتباع ہی کو وسیلہ کہتے ہیں. یہ ہے اتباع ہی کے ذریعے انسان قرب آل محمد کو پاتا ہے. قرب آل محمد کے وسیلے سے قرب الہی میسر آتا ہے. اگر محمد مصطفیٰ نہ بتاتے کہ خدا کیا ہے تو انسان کے سمجھ میں نہ آتا. خیر میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کو دنیاوی آسپیکٹ سمجھاتا ہوں کہ یہ قبہائے جو ہے وہ آل محمد کا ہونا
صحیح ہے یا غلط ہے، تاکہ ہم اندازہ لگائیں کہ اسلام میں جو قوانین آل محمد نے دیے ہیں وہ لاجیکل ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں۔ دنیا اگر ان قوانین کو نقض کرے گی تو خطا کرے گی، حق پہ قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ پندے پاک کو بے شفاء کامل اجر عطا فرما، پالنے جنات پریشان کو دور فرما دے، پالنے توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، پالنے والے جماعت میں یا جہاں کہیں بھی جمنات بیمار ہیں، مختلف ارشاد بن فضل بن بن تکر بھائی، امتیاز بھائی، ابن ولی بھائی، عابد بھائی، ابن محمد بھائی، کاظم بھائی، اور آغاز بھائی، ابن اعجاز مہدی، حسین ابن قمر حسن، پالنے والے جمنات بیمار سب کو شفاء کامل اجر عطا فرما، پالنے والے حاضر میں جس کی نیک حاجات مراد قبول فرما لے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے نسل میں انشاءاللہ محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پردہ اس کائنات و ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جو ہمارے شر سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، ہمارے ذرا بر بننے کی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ جو بڑا بخشش بننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، انہوں نے نبیوں کا ایک طولانی سلسلہ بھیجا، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وجل فرج وبشر معہم واہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، ہم ان کے تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ میں نے جہاں سے اپنی آغاز گفتگو کی تھی کہ وسیلہ ہر شے کے لیے ضروری ہے، وسیلہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اور اس کے درمیان جن کو وسیلہ بنایا ان کو مانے تاکہ ہم قرب خدا کو حاصل کر سکیں، اور یہ وسیلہ ہونے کا اعلان قرآن نے بھی کیا ہے، خدا آل محمد نے بھی اپنے آپ کو وسیلہ بتایا ہے، اور انہی کے ذریعے نجات ہے۔ جس کانسیپٹ کی ہم نفی کر رہے ہیں وہ ایک کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ وسیلہ حرام ہے، ولو کہ دن رات وہ وسیلہ استعمال کرتے ہیں،
اللہ نے کہا کہ میں سب سے بڑا وسیلہ ہوں اس بارے میں کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور جو مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا وہ ہر شے سے ڈرتا ہے، اور جو وسیلہ کا انکار کرتے ہیں وہ سب سے ڈرتے ہیں۔ ان کے یہاں جو ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے یا امریکہ کہنا جو ہے ایمان ہے۔ بس فرق یہ ہے، ہم اس وسیلے کو مانتے ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ اس وسیلے کو مانتے ہیں کہ جو انہوں نے بنایا ہے، وہ شرک ہے، وہ شرک ہے، وہ شرک۔ اب سنیے کہ وسیلے کے سلسلے میں بہت آپ ماشاءاللہ بہت سی زیارتیں پڑھتے ہیں، ایک بہت ہمارے اہم زیارت جامعہ ہے، میں اس کے چند 4 فقرے خالی آپ کو عرض کر رہا ہوں جو وسیلے کے سلسلے میں۔ ہم نہیں کہتے کہ آل محمد وسیلہ ہے، قرآن نے کہا ہے، آل محمد نے خود نے کہا ہے، ہم نے وسیلہ نہیں بنایا۔ جو وسیلہ ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، جو وسیلہ ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ سنیے کیا ہے، سب سے یہ کہتے ہیں من اتاکم نجا ومن لم یاتکم خلق ومن والاکم فقد وال اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ بکم فتح اللہ بکم ختما وبکم ینزل الغیث وبکم یمسک السماء وانتقا علی الارض ومن اراد اللہ بدعاکم۔ یہ ہے جو ہمارے اور آپ کے امام ہادی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، علی نقی امام ہادی علیہ السلام نے یہ زیارت جامعہ بیان کی۔ اس زیارت جامعہ کا یہ فقرہ ہے، کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی آپ سے وسیلہ اختیار کیا، یعنی آپ کو اپنا وسیلہ بنایا، اسے نجات مل گئی۔ جس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ سب سے پہلا اس کا جملہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، آگے کیا فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کو دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا۔ کہتے ہیں جس نے آپ کو دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا۔ جس نے آپ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اب ذرا انحنادہ میں بقی اگر اس آیت کے جملے میں دیکھیں گے تو جو دشمنی آل محمد میں بنائے جو ہے وہ قبور ائمہ کو مٹا دے، وہ ان کا دشمن نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ یہ جملہ ہے، جو بنائے آل محمد کو مٹا دے وہ اللہ کا دشمن۔ یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہی کے وسیلے سے خداوند عالم نے ہر شے کا آغاز کیا ہے، اور آپ ہی کے وسیلے سے خدا ہر شے کو ختم کر دے گا۔ آپ ہی کا وسیلہ ہوگا، آپ ہی کا وسیلہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہی کے وسیلے سے خدا برسات کو نازل کرتا ہے، آپ ہی کے وسیلے سے آسمان قائم ہے، آپ ہی کے وسیلے سے جو ہے انسان جو ہے اس زمین کے اوپر جو ہے یہ زندگی گزارا ہے۔ ہر شے کے اندر یہ ساری کی ساری جو ہے کہ بکم ینزل الغیث بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، کہ ہر شے، یہ زمین کا جو استقرار ہے، یہ جو گھوم رہی ہے زمین، یہ صرف آپ کے وسیلے سے، آپ نہ ہو تو یہ زمین باقی نہ رہے۔ اس کے بہت سے یہ خود ایک زیارت کے جملے کا حصہ ہے کہ جس میں بیان کیا گیا کہ آل محمد ہر شے کے لیے وسیلہ ہے، ہر شے کے لیے وسیلہ۔ اب یہ تو ایک بحث سے آپ خود میں عرض کی ہے، لیکن دنیا کیا ہے ریگارڈلیس کہ شریعت اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر ہم کسی نان مسلم سے ڈسکس کریں کہ بھائی قبور ائمہ پہ بنا کا رہنا یا وہاں پر مزار بنانا یا وہاں پر جو ہے وہ مونومنٹس کا ہونا جائز ہے یا حرام ہے، تو ایسا نہ کہیں کوئی بھی صاحب عقل اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ میں نے رات کو پوری مجلس پڑھی تھی تو اکثر غور نہیں ہوگا، آپ دیکھتے اس میں سارے دلائل دیے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی شے کا طواف کریں تو آپ اس کی پوجا ہی کر رہے ہیں، آپ اس کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ آپ کسی چیز کو چومیں تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ جو ہے اسے اللہ کے برابر قرار دیں۔ آپ کسی چیز کا اگر احترام کریں تو قطعاً ایسا نہیں ہے کہ یہ احترام الہی کے منافی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے زان اکرامی، کہ اصل میں آپ کے احترام کے پیچھے آپ کی منشا کیا وہ دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ اسے خدا سمجھ کے پوج رہے ہیں تو لازمی شرک ہے، لیکن خدا کا بیان ہوا وسیلہ سمجھ کے چوم رہے ہیں تو عین عبادت ہے۔ دلیل دے دوں، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حجر اسود کو نہ چومتا ہو۔ حجر اسود کیا خدا ہے بھائی؟ نہیں ہے بھائی، حجر اسود کو چومنا تو ایمان ہو جائے، جو کہتے بھائی اس کو چوم سکتے ہیں کیونکہ جنت سے آیا ہے۔ ارے بھائی جنت سے آیا ہوا پتھر محترم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جنت ہے اس کی ذریعے کو چومنے میں کہاں شرک ہو رہی بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہیں آپ نے مغالطہ کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہا تھا کہ بھائی آپ طواف کرتے ہیں ذریعے کا، اس لیے ہم نے مٹا دی۔ اور میں نے کہا بھائی واہ، یہ تو بہت اچھا آپ نے کام کیا، بڑا نیک کام کر رہے ہیں آپ تو۔ بھائی ہمت ہو تو ہٹاؤ وہاں سے جہاں پہ قدم جناب ابراہیم رکھیں،
قدم ابراہیم کو نہیں ہٹا سکتے، اس کا طواف سب کریں تو ایمان رہ جائے، اور ذریعہ حسین کا طواف کرے تو شرک ہو جائے، بلکہ ابراہیم وہ ہیں کہ جن کی قربانی کو خدا نے روک لیا، حسین کی قربانی کو خدا نے قبول کر لیا ہے۔ ابراہیم کے قدم کے نشان آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہیں، کسی وہابی میں طاقت نہیں ہو کہ شرک کہہ کے ہٹا دے۔ کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم نے یہ کعبہ بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ابراہیم نے کعبہ بنایا تو نشانی موجود رہے، جس کے حج کو عمرے سے بدلنے کی وجہ سے کعبہ بھی بچ جائے، دین بھی بچ جائے، اس کی زیارت جو ہے وہ شرک بن جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہیں پر مغالطہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ذہن کہ بھئی کیونکہ آپ قبر کا جو ہے طواف کرتے ہو اس لیے شرک ہو جاتی، اس لیے ہم نے ہٹا دیا۔ اللہ نے کہا ہم بھی تم سے زیادہ اسمارٹ ہیں، تم تو بہت بعد میں، ہم نے تمہیں بنایا نا، ہمیں نہ تمہیں جو ہے جب تک ہاجرہ اور اسماعیل کے جو ہے قبر کا طواف کرایا تو ہمارا نام بھی نہیں۔ اب کرے جاؤ اور کہہ دو شرک ہے بھائی، ہٹا دو وہاں سے قبر۔ حتیم ہے، شریعت میں کوئی مذہب والا نہیں کہہ سکتا کہ حتیم کے اندر سے طواف کرو گے تب ہوگا۔ سب، ہر شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، عزیزان گرامی، جعفری، ہر ایک کو جا کر جو ہے حتیم کے باہر سے طواف کرا، پوچھو حتیم میں کون ہے؟ کہ اسماعیل و حاجرہ دفن ہے۔ ارے اسماعیل اور حاجرہ کا طواف نہ کرو گے تو حج نہ ہوگا، محمد مصطفیٰ اور آل محمد کی محبت نہ رکھو گے تو کچھ قبول نہ ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آپ ہی کا جو قانون آپ خود توڑ رہے ہو، آپ ہی کا قانون توڑ رہے ہو۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی دلیل، وقت نہیں ہے، بہت ڈیٹیل میں نے بہت تیاری کی اس کے اوپر، بہت سینسٹیو ایشو ہے، آج آپ کو جواب دینا ہے۔ ہمارے بچے اگرچہ لاجیکل جواب نہیں رکھیں گے تو کل گمراہ کر دیں گے بھابھی۔ کیا ہو رہا آپ کو پتا ہے نا؟ آپ خود احمد آباد میں دیکھا ہے، اب نہیں آتے لوگ زیارت کرنے کے لیے روزے کی۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ لاجیکل چیزیں جو بیوقوفی والی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے جو تم پیش رہے ہو، ایمان وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا محمد آل محمد کے ذریعے، وہ وسیلہ ہے۔ اگر ان کا وسیلہ نہیں مانا تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے دنیا میں، ان کے وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ نے عرض کیا کہ کوئی ماہ کا لال بتا دے کہ ایک لمحہ دنیا میں بغیر وسیلے کے رہ جائے تو مان لیں، ہر لمحہ کروڑوں وسیلے تم استعمال کرتے ہو دنیا میں، اللہ کے بنائے ہوئے، اس سے شرک نہیں ہوتی ہے۔ جو اصلی وسیلہ اللہ نے قرار دیا ان کو ماننے سے شرک ہو رہی بھائی۔ تو یہ لاجک کہیں قبول نہیں کی جائے گی، کہیں نہیں ہے۔ ہاں جو چیز غلط ہو اپنی جگہ، لیکن یہ چیز جو ہے کہ روزے پہ جانا، زیارت کرنا، اور خود میں نے عرض کیا یہ سب سنی شیعہ سب جگہ، ہمارے یہاں نہیں ہے جانا کہ رسول کہتے ہیں کوئی حج کرنے جائے اور میرے پاس زیارت کو نہ آئے اس کا حج ہی قبول نہیں ہے۔ اب آپ نے قبر کا نشان مٹا دیتے، آج نہ ہوتا، اور ہے ابھی ریسنٹلی فتویٰ دیا، ابھی میڈیا میں سب سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا، ریسنٹلی دوبارہ کہا ہے کہ رسول کے قبر کے اوپر روزہ شرک و بدعت کی علامت ہے۔ یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا جو ہے وہ مفتی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس مفتی کا کہنا بتا رہا ہے کہ جو وہ رسول کے روزے پہ جو ہے وہ مینا برداشت نہیں کر سکتے، تو جو جزو رسول ہے فاطمہ زہرا کے روزے پہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ فیکٹ ہے، آج آپ سب کے ریٹرن موجود ہے، کوئی ایسی نہیں ہے خطبہ ریکارڈر، آپ جا کے دیکھ لیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جو بھی دلیلیں ہیں وہ ان کے اعتبار سے ہیں، اسلام کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ اسلام کے اعتبار سے یہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے خدمت کی ہے ان کی یاد کو زندہ رکھنا ہی ایمان ہے۔ اگر ان کی یاد کو زندہ نہیں رکھا گیا تو ایمان نہیں ہے۔ میں نے رات کو بچوں کو ایک عجیب سی دلیل دی تھی، پھر آپ سنیں انشاءاللہ۔ دلیلیں تو بہت ہیں، ہزاروں دلیلیں، میں نے میجورٹی ثابت کیا سب سے پوری، پہلے بھی 45 منٹس مجلس پڑھی، دوبارہ پڑھی میں نے بہت سی، تک بھی موقع نہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہ کسی اور دن انشاءاللہ یا بھی دوبارہ اگر مجلس ہوگی بقی میں تو پھر آپ خدمت میں چند چیز، ایک چیز سمپل لاجک الگ ریگارڈ لگتی کہ آپ جاتے ہیں یاد کے لیے، وہاں پر جا کر زیارت کرتے ہیں، اس کے بہت سے فائدے، بہت سی چیزیں وہ الگ، پورے بحث ہی الگ ہے زیارت کے معنی۔ لیکن میں صرف دنیا کے اسپیکٹ ہے، میں دنیا کے اسپیکٹ سے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دنیا میں آج مسلمان وہابی مل کر بھی سب ایک ساتھ ایجنڈا بنا کر اپنا پورا پاور میں آ جائیں، سب آ جائیں، اور جانے کے بعد یہ کہیں کہ بھئی ہمیں تاج محل گرانا ہے، ہمیں تاج محل گرانا ہے۔ بتائیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکسیپٹ کرے گی نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ کیا کرے گی؟ جیل میں ڈال دے گی۔ بولے تم پریسٹیج آف انڈیا کا جو ہے انسلٹ کر رہے ہو، یہ ہمارے لیے مونیومنٹ ہے، یہ ہمارے لیے سمبل آف ریسپیکٹ ہے، دنیا کا 7واں 8واں جو بھی عجوبہ ہے، اس کے لیے ہم اپنا قانون بدل سکتے ہیں۔ وہ ان کا اپنا قانون کیا بدلا ہے کہ اگرچہ متھرا سے بھی ریفائنری کا دھواں آگے سے کالا کرتا تو ریفائنری بند کریں گے، تاج محل نہیں ہٹائیں گے۔ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا لا ہے نا بھائی ہے کیا چیز؟ قبر پہ نہ ہوئے ایک مقبرہ ہی ہے، تاج محل کچھ اور چیز نہیں ہے بھائی۔ اور جس کے لیے بنایا گیا وہ کوئی خاص ایسے نہیں ہے کہ اولیاء اللہ میں سے ہو، ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ہے ریسپیکٹ، سب
اس ریسپیکٹ کو قائم رکھا گیا ہے، اس ریسپیکٹ کو قائم رکھا گیا ہے۔ تو ایسا نہ کہ اب دنیا کے اندر عجیب چیز ہے کہ بھئی کسی عام آدمی کی قبر پہ تاج محل بن جائے تو باقی رہے، جن کی وجہ سے کائنات ہے ان کے اوپر مقبرہ رہے تو باقی نہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ قانون آپ کا باطل ہے، غلط ہے۔ کوئی کسی نے آج تک ایجنڈا یہ پیش نہیں کیا، میں دے رہا ہوں آج جا کے بتائیے بھائی کل سے ایجنڈا شروع کرو۔ سیدھا وہابیوں کو بھئی یہ تو بڑی شروع ہو رہی روزانہ، اب بڑی عجیب بات ہے۔ آپ کو کیا مزیدار بات بتاؤں اس سے اچھی دیکھیے، آئمہ تھار کے روزے پہ تو فری جاتے ہیں، وہاں تو ٹکٹ دے کے جانا پڑتا ہے۔ اور اچھا، اور اس میں ایک پرابلم اور بھی ہے، وہ پرابلم بھی سنیے عجیب بات۔ شرک و بدعت کی بہت سی باتیں میرے پاس، میں تو پڑھوں تو پورا شام کر دوں، لیکن سن لیے صرف سب سے بڑی بات ہے بھئی وہ انڈیا والے جاتے ہیں، یہ بھی سنیے ایک نکتہ خاص، انڈیا والے جاتے ہیں تو روپے میں 20 25 30 روپے ہاں ہے نا، اور آپ لوگ جاتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں؟ عجیب ڈسکریمنیشن ہے بھائی، یہ کیا معاملہ ہے کہ انڈیا والے آئیں تو وہ سستے میں دیکھ لیں، بولے نہیں ان سے کلوز نہیں بھائی، ان کی وجہ سے بنا ہوا انڈیا والوں کا ہے، اس لیے اس میں کچھ ان کو ایکسٹرا ہمیں مراعات دینی پڑے گی، ان کے لیے ٹکٹ الگ ہے۔ ہم جو دور سے جاتے ہیں امریکن پاسپورٹ برٹش پاسپورٹ لے کے، ان کے لیے ٹکٹ الگ ہے بھائی۔ ہم ہمیشہ سے تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جنت میں جانے کی 2 الگ الگ ٹکٹ ہیں، آل محمد کے ماننے والوں کا ٹکٹ الگ ہے، باہر سے آنے والوں کا اللہم صلی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پانے والے جو واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ، پانے والے جو گناہ بیمار میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جنات پریشان کو دور فرما دے، اعظم مرحومین مخصوصاً علی جوان صاحب و وقار بھائی اور ہمارے تمام مرحومین، حاضر مجلس کے تمام مرحومین کی گناہ صغیرہ کبیرہ کو بخش دے، ان کا اعلی علین میں جگہ عطا فرما، پانے والے ہمارے سر پر ہمیں تمام بزرگ سایہ سلامت کے ساتھ محفوظ رکھ، نسل میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، جنات جزیات کے مشتاق جزیات سے مشرف فرما، پالنے والے میں ہمارے جنت بقی امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے ساتھ مزدوران بقی میں قرار دے، ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔